زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت بے شمار، پر محمد وال محمد سلام. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. ماشاءاللہ بلا فصل کے ماننے والے ہیں اور فاصلہ رکھا ہوا ہے. بلا فصل کے ماننے والے ہیں، فاصلہ نہ رکھیں. تھوڑا آگے آ جائیں. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. ماشاءاللہ اللہ کا نام بہت بلند ہے. سارے سبان مل کے نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. ماشاءاللہ نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. یا علی. ہمارے عزیز حیدر کی والدہ بیمار ہیں، اور اس محفل میں اگر کوئی مومن بیمار ہے، اس شہر میں اگر کوئی بیمار ہے، یا کائنات میں کوئی مومن بیمار ہے، اس کی شفا یابی کے لیے بواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجلا فی سلطانہ وعظم فی ارقانہ مجیدا لم یزل محمودا لا یزال بار المسموقات دعر المدہوات جبار الارضین والسماوات سبوحا قدوس رب الملائکۃ والروح داغوس القبریاء والامم الجبروت. الصلاة والسلام على رسول النبی المکی المدنی العربی القرشی السراج المضیء والقوقب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض المدینہ عانی الرسول المسدد والمحمود الأحمد المصطفى الأمجد بالقاسم محمد المصطفى. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو صحرا میں چلتی ہوئی چوٹیوں کے قدموں کی آہٹ کو سنتا ہے، اور درود و سلام محمد و اہل بیت محمد کی عزت و عظمت پر جنہوں نے اسد جیسے معصوم کی جان کا نذرانہ دے کر اسلام کو زندہ و جاویدان کیا. میرے معزز سامعین گرامی، ہم اس کریم مالک، اس کریم خالق، اس کریم رازق، اس کریم پالک ارحم الراحمین علی کل شیء قدیر پر شکر ادا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے اس نے ہمیں انسان بنایا، انسان کے ساتھ صاحب ایمان بنایا، صاحب ایمان کے ساتھ حسین سے محبت رکھا. تو میرے معزز سامعین گرامی، خالق کائنات کی لاریب بے عیب بے مثل بے مثال لازوال با کمال مبین محقق مستحکم کی کتاب میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. سورہ رحمان میں اس رحمان نے اپنی بہت ساری نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے. میں چاہتا ہوں کچھ اس کی ایسی نعمات ہیں جسے اللہ نے نعمات کبریٰ کہا. کچھ ایسی نعمتیں ہیں کہ جن کے بغیر انسان کا گزارا ہو نہیں سکتا. کچھ ایسی نعمتیں ہیں جو انسان کی بخشش کا ذریعہ بن جاتی ہے. اسی لیے سورہ رحمان میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے پھر سے مرج البحرین یلتقیان، کہا کہ ہم نے دو سمندروں کو ملا دیا. یہ دو سمندر کون ہیں؟ ایک امامت و ولایت کا سمندر ہے، ایک عصمت و طہارت کا سمندر ہے. پھر فرمایا بینہما برزخ لا یبغیان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان. پھر ہم نے ان دو سمندروں کو ملایا
تو ان میں سے 2 موتی پیدا ہوئے. ان موتیوں میں سے ایک کا نام حسن ہے, ایک کا نام حسین ہے, اور میرا جی چاہتا ہے اس ایک موتی کا آج تھوڑا سا تذکرہ کروں. روایت میں ملتا ہے میرے حسین ابن علی ایسے ہادی ہیں, ایسے رہبر ہیں, ایسے امام ہیں کہ جن کے بارے میں روایت ملتی ہے 3 شعبان 4 ہجری کو ایسے عرض عارضی پہ میرے آقا حسین ابن علی کی ولادت ہوئی. توجہ ہے میری طرف؟ پریشان تو نہیں بیٹھے ہیں؟ سرکار حسین ابن علی کی ولادت کون سے دن ہے؟ 3 شعبان کو آپ تمام مومنین جانتے ہیں. اور چونکہ آج 1 محرم یہاں ہو گئی ہے اور دوسری شب ہے, تو میرا جی چاہتا ہے 2 یا 4 باتیں کر کے اس کے بعد تھوڑا سا میں مسیح پڑھوں گا, اور انشاءاللہ اس کے بعد عزاداری ہوگی, نماز ہوگی, نیاز ہوگی, آپ کی زحمت تمام ہوگی. کہا یہی جاتا ہے کہ 3 شعبان کو سرکار حسین ابن علی کی ولادت ہے, اور کہا یہی جاتا ہے کہ کچھ الفاظ ایسے ہیں, میاں صاحب, شاہ صاحب, بھٹی صاحب, جتنے بھی سادات و مومنین بیٹھے, توجہ میری طرف. ایک لفظ ہے جسے محسن نقوی نے کہا ہے, نہ پوچھ میرا حسین کیا. انہوں نے کیا کہا ہے؟ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کبھی کبھی اللہ اپنے چاہنے والوں سے کچھ کہلواتا ہے. اچھا, یہ انہوں نے جو کہا ہے نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے, اس الفاظ کی کچھ رد و بدل ہے. لا تسألنی عن حسین, نہ پوچھ یعنی نہ سوال کر حسین کیا ہے. یہ جو میرا ہے یہ محسن نقوی کا ہے. توجہ ہے میری طرف؟ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے, تو یہ محسن نقوی نے ایک شعر کہا ہے. 3 شعبان کو 4 ہجری کو جب میرے مولا امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی, تو ولادت کے ساتھ آپ جانتے ہیں تو یہ بہت مشہور روایت ہے, آپ جشن بھی مناتے ہوں گے, ذکر بھی سنتے ہوں گے, لیکن میں چاہتا ہوں یہ 2 یا 4 جملے 5 بار یہ لفظ دہرایا گیا ہے, نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. پہلی بار پڑھنے والا کون ہے؟ سوال کرنے والا کون ہے؟ جواب دینے والا کون ہے؟ جب فرشتہ جناب فطرس اتنے 1000 ملائک کو ساتھ لے کر, روایت میں ملتا ہے 1000 قبیل یعنی کئی 1000 فرشتوں کو لے کر آسمان سے زمین پر 40 دن ریگولر. کتنے دن؟ اب گھبرائے بیٹھے, گرمی 40 دن ریگولر. اب اتنے 1000 فرشتوں کو لے کر آ رہے ہیں تو زمین پہ بھی ہلچل ہے, آسمان بھی خالی ہے کہ یہ ہوا کیا ہے. کہ جاتے ہوئے کسی فرشتے نے پوچھا کیا زمین پہ قیامت آ گئی ہے؟ کہا نہیں, قیامت نہیں آئی ہے, قیامت کا مالک آ گیا. قیامت نہیں آئی ہے, وارث سے قیامت آ گیا ہے. کہا جبریل آ بھی رہے ہیں, جا بھی رہے ہیں. جب آتے ہوئے دیکھا کہ ایک فرشتہ ہے جس کا نام کیا ہے فطرس, اس کے پر جلے ہوئے. مجھے اس کی طرف زیادہ تفصیل نہیں پڑھنی, نہ ہی میرے پاس اتنا وقت ہے کہ میں اس کی طرف جاؤں, اور آپ نے 3-4 شبان کسی عالم سے سنی ہوگی, جانتے ہوں گے, پڑھتے ہوں گے. میں اتنا بتانا چاہتا ہوں, جب جبریل اتنے 1000 کو لے کر جا رہے تھے تو فطرس نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ فطرس نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا بارگاہ حسین میں جا رہا ہوں. فطرس کہنے لگا اگر مجھے لے جاؤ مجھے شفا ملے گی. توجہ ہے میری طرف؟ اگر مجھے لے جاؤ مجھے شفا ملے گی. بس یہ کہنا تھا. جو جبریل نے جواب دیا وہ بتانا چاہتا. جبریل نے کہا نہ پوچھ میرا حسین کیا. جبریل کیا کہہ رہے ہیں؟ لا تسألنی عن حسین, نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. بہرحال لمبا واقعہ نہیں پڑھنا, یہ واقعہ آپ نے سنا ہوا, اتنا آپ کو بھی معلوم ہے, مجھے بھی معلوم ہے. جس جس کی دھڑکن, جس جس کا دل میرے ساتھ ہے اور ذکر حسین سننے آیا ہے, مجھے اتنا معلوم ہے ایک نبی ہے جس کا نام نوح ہے. اصل میں نام یا غفار ہے یا ستار ہے.
سنا ہے نا؟ اصل میں نام کیا ہے؟ یا غفار ہے یا ستار ہے، لیکن کہتے کیا ہے؟ نوح۔ اب تو گورے بھی نوحا کہتے ہیں، اب پڑھی لکھی کنٹری میں بیٹھے، نوحا یا نوح، لیکن اصل نام کیا ہے؟ غفار یا ستار۔ مشہور کیا ہے؟ غفار۔ اصل نام نوح نہیں ہے۔ نوح نام کیوں ہے؟ کہا نوح اس لیے کہ نوحا کرتے تھے، گریا کرتے تھے، روتے تھے۔ جو نوحا پڑھنے والوں، پہلے نوح خان نوح ہے۔ جناب نوح کا نام نوح اس لیے ہے، اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے تھے، لوگ ان کو پتھر مارتے تھے، نوح زخمی ہو جاتے تھے، زخمی ہونے کے بعد جب ایوننگ کا ٹائم آتا، یہی ٹائم جب یہ شام ہوتی، ایک فرشتہ آتا، اپنے پروں کو جناب نوح کے زخمی بدن سے مس کرتا، اپنے پروں کو جناب نوح کے زخمی بدن سے مس کرتا، نوح کو شفا مل جاتی، نوح کو شفا مل جاتی۔ میں کہوں گا ادھر ایک فرشتہ ہے، ادھر ایک نبی ہے، ادھر ایک فرشتہ ہے، ادھر ایک نبی ہے۔ اب نبی زخمی ہوتا ہے تو فرشتہ آتا ہے شفا دینے، ادھر ایک فرشتہ ہے جو در حسین پہ آتا ہے اور جسے جبریل لاتا ہے اور آ کر حسین کے جھولے سے مس کرتا ہے اور اسے شفا ملتی ہے۔ تو یوں ہی کہوں گا سنگ باری سے اگر کوئی نبی زخمی ہو، سنگ باری سے اگر کوئی نبی زخمی ہو، اس کو پرہائے ملائک سے دوا ملتی ہے، پر فرشتے کے اگر ٹوٹ بھی جائے اس کو شبیر کے جھولے سے شفا ملتی ہے۔ اور فرشتے کے اگر ٹوٹ بھی جائیں اس کو شبیر کے جھولے سے شفا ملتی ہے۔ تو پہلا کہنے والا نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، کون ہے؟ جناب جبریل امی۔ دوسرے کون ہے؟ جناب امیر کائنات، پاک پیغمبر، ذات الہی اور جناب مسلم ابن عقیل۔ یہ 5 ہستیاں ہیں۔ پہلی ہستی کون ہے؟ جناب جبریل۔ دوسری ہستی کون؟ جناب مسلم ابن عقیل سفیر حسین۔ جب دربار میں گئے ہیں تو یہ ملعون کہتا ہے مجھے اپنا امیر مانو، مجھے اپنا امیر مانو۔ جناب مسلم ابن عقیل نے کہا میرا حسین کے سوا کوئی امیر نہیں ہے۔ یہ کہنے لگا تمہیں پتا ہے میں کون ہوں؟ جناب مسلم نے کہا تجھے یہ پتہ نہیں میرا حسین کیا ہے۔ لا تسألنی عن حسین، تو نجسوں سے آیا ہوا ہے، یہ امام نیرین ہے اور میں تجھے نہیں مانوں گا، میں حسین کو اپنا ہادی، اپنا امیر مانتا ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا لا تسألنی عن حسین، نہ پوچھ میرا حسین کیا۔ یہ تیسری ہستی جناب علی ابن ابی طالب، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسجد میں بیٹھے ہیں، سامنے سلمان فارسی ہے اور اصحاب کا مجمع ہے۔ علی ابن ابی طالب سرکار امام حسین کو کبھی بوسہ دیکھتے ہیں، کبھی محبت سے دیکھتے ہیں۔ اب اتنے لوگ آ رہے ہیں، ادھر حسین ہے، ادھر علی ہے، ادھر حسین ہے، ادھر علی ہے۔ درمیان میں جناب سلیمان فارسی دیکھ رہے ہیں کہ اتنے لمحات ہو رہے ہیں کہ علی ابن ابی طالب کی وجہ اللہ کا چہرہ اپنی آپ کو صرف حسین کی طرف دیکھے ہی جا رہے ہیں، دیکھے ہی جا رہے ہیں، دیکھے ہی جا رہے ہیں۔ جناب سلیمان اپنی جگہ سے اٹھے، اصحاب کو چیرتے ہوئے مولا امیر کے پاس آ کر پوچھتے ہیں مولا علی بتائیے حسین سے محبت زیادہ ہے یا حسن سے زیادہ ہے؟ کہا سلمان پوچھنے کا سبب کیا ہے؟ کہا بڑی دیر سے دیکھ رہا ہوں آپ حسین کے چہرے سے اپنی آنکھوں کو ہٹا نہیں رہے۔ آواز علی ابن ابی طالب آئی لا تسألنی عن حسین، نہ پوچھ میرا حسین کیا۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد۔
सा भी था इमामत, कुछ उसका लहजा मतीन होगा। खुदा ने मासूम जो बनाया वो इसमतों का अमीन होगा। लुआब सरवर लहू अली का बतूल की गोद हुस्न शफर, ये सारी चीजें मिला के देखो हुसैन कितना हसीन। ये सारी चीजें मिला के देखो हुसैन कितना हसीन होगा। का सलमान न पूछ मेरा हुसैन क्या है, ये किस अजमत का मालिक है, ये किस शान का मालिक है। और रिवायत बताती है फिर मेरे मौला हुसैन पूछने लगे, बाबा बताइए तो सही, आज हुसैन भी सुनना चाहता है। अली के इतने फजाइल हैं कि अली के फजाइल के बगैर जिक्र पूरा नहीं होता। वो अली जिस हुसैन की फजीलत बयान कर रहा है, मेरे मौला हुसैन से जनाब अली इब्न अबी तालिब ने कहा, हुसैन जैसा तेरा बाबा वैसा मेरा भी नहीं है। कहा जैसे तेरे बाबा मेरा नहीं है, जैसे तेरे दादा मेरे नहीं है, जैसे तेरी माँ मेरी नहीं है, जैसे मेरी माँ तेरी माँ नहीं है। कहा क्यों? कहा तेरी माँ है फातिमा, और फातिमा जैसी कोई माँ हो नहीं सकती। एक जर्मन के बहुत बड़े स्कॉलर हैं, उसने एक बड़ा जुमला लिखा, और लिखा तो लिखा लिख कर कहता है कायनात में यजीद हजारों हो सकते हैं, हुसैन जैसा कोई नहीं। लोगों ने पूछा कोई रीजन तो बता दे। का रीजन ये है कि हुसैन की माँ का नाम फातिमा है। का हुसैन की माँ का नाम फातिमा है, ना कोई फातिमा जैसी हो सकती है, ना ही हुसैन दुनिया में आ सकता है। फिर फरमाया हुसैन इब्न अली, मौला अमीर पढ़ रहे फजाइल, कहा हुसैन इब्न अली जैसे तेरे भाई वैसा मेरा भाई नहीं, जैसे तेरी बहन वैसी मेरी बहन नहीं। और फिर फरमाया आए हुसैन इब्न अली मुझे बता तो सही, जैसे अल्लाह ने तुझे अजमत दी है वैसे किसी को नहीं। और वाकईन इससे अगला मरहला कहा जाता है, एक सहाबी है जिनका नाम है अबू दरदा। क्या नाम है सहाबी का? अबू दरदा। ये मौला हुसैन के साथ खेलते हैं बचपन में। जनाब हबीब भी हैं और भी बहुत सारे हैं जिनका तज़किरा मिलता है मेरे मौला हुसैन के चाहने वाले। एक सहाबी है जिनका नाम क्या है? अबू दरदा। ये मौला हुसैन के साथ खेलते हैं, बाहर जाते हैं। अरबों में एक गेम होती है, बहुत सारे उलमा ने ये वाक़या पढ़ा, ठीक, और लिखा भी है ना। अरबों में एक चीज होती है कि वो लकड़ी को हवा में फेंकते हैं, अगर आपस में मिल जाए तो वो शख्स फातेह करार पाता है। अब कभी ऐसे होता है कि अबू दरदा भी जीतता है, कभी ऐसे होता है मौला इमाम हुसैन उसके साथ बचपन के कि उसको लकड़ी को हवा में फेंकते हैं और वो आपस में मिलती है। अच्छा, जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जीतते हैं तो फिर होता क्या है? क्या जो भी जीत जाए, ठीक, उसको हारने वाला उठाए। ऐसा होता है कि इमाम हुसैन जीतते हैं, अबू दरदा अपने कंधों पे इमाम से को उठाते हैं और पाक पैगंबर की महफिल में लेके आते हैं। एक दिन ऐसे हो जाता है कि अबू दरदा जो है वो जीत जाता है। इमाम हुसैन से कहने लगे कि मैं जीत गया हूँ, आप मुझे उठाएंगे? मेरे मौला हुसैन ने कहा क्या उसे कह रहे उठाओ जिसे मुस्तफा ने उठाया? क्या उसे कह रहे उठाओ जिसे मुस्तफा ने उठाया है? कहा ऐसे तो मैं कर नहीं सकता हूँ। कहा फिर मैं ही तुझे उठा लेता हूँ। कहा फिर मैं ही तुझे उठा लेता हूँ। इमाम हुसैन को उठाता है, बारगाह रिसालत में आता है। फिर ऐसे हो जाता है कि कई बार उठा के लाता है, जीते तो उठाता है, हारे तो उठाता है, बारगाह मुस्तफा में आता है। कि अल्लाह का पाक नबी एक बात की समझ नहीं आई, बंदा जिससे हार जाए उससे मोहब्बत नहीं होती। तवज्जो है मेरी तरफ? परेशान तो नहीं बैठे हैं? कहा बंदा जिससे हार जाए उससे मोहब्बत नहीं होती। मैं हुसैन इब्न अली से कई बार जीत जाता हूँ, कई बार हार जाता हूँ। जब हारता हूँ तो भी मैं हुसैन को उठाता हूँ, जब जीतता हूँ तो भी मैं उठाता हूँ। लेकिन उठाने के बाद
جب یہاں پہ آتا ہوں محبت حسین میں اضافہ ہوتا ہے. توجہ ہے میری طرف؟ کہا محبت حسین میں اضافہ ہوتا ہے، کمی نہیں ہوتی. پاک پیغمبر فرماتے لا تسألنی عن حسین، لا تسألنی عن حسین. اے ابو دردہ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، تمہیں معلوم نہیں یہ حسین کس عظمت کا مالک ہے، تجھے معلوم نہیں حسین کس شان کا مالک ہے. فرمایا بروز قیامت چھٹے امام کی حدیث پڑھ رہا ہوں. کہا بروز قیامت، صلی اللہ محمد وآل محمد. کہا بروز قیامت ہم 14 ہوں گے. کتنے ہادی ہوں گے؟ ہم 14. کہا کہ 9,099 کو حسین بخشوائے گا. توجہ ہے میری طرف؟ صرف 1,000 کو ہم 12 منوائیں گے. بین الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ. حدیث تو آپ نے پڑھی ہوگی، سنی بھی ہوگی اور جانتے بھی ہوں کہ میرا حسین ان الحسین مصباح الہدی، ہدایت کا کیا ہے؟ چراغ، اور نجات کی کیا ہے؟ کشتی. چھٹے امام سے سوال کرنے والے نے کہا مولا کیا امام حسین ہی نجات دلائیں گے یا آپ بھی نجات دلائیں گے؟ میرے مولا نے فرمایا نحنو کلو سفن النجاہ، ہم سارے کے سارے نجات کی کشتی ہیں. پھر کہا یہ کیوں کہا ہے ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ؟ میرے مولا نے فرمایا ہم سارے نجات کی کشتی ہیں مگر سفینۃ الحسین اسرا، جتنا تیز حسین کا سفینہ اتنا کسی کا نہیں. ہاں جتنا تیز حسین کا سفینہ ہے اتنا کسی کا نہیں ہے. اور خدا کی قسم یہ حسین ہدایت کا چراغ کیوں ہے؟ یہ چراغ سے مثال کیوں دی ہے؟ آپ ایک چراغ سے دوسرا چراغ جلائیں گے تو روشنی ہوگی. چراغ سے اگر چراغ جلائیں تو پہلے چراغ کی روشنی کم نہیں ہوتی ہے. چونکہ حسین ایسا ہادی ہے جس کی بارگاہ سے ہدایت کا چراغ جل رہا ہے. قرآن بھی تلاوت ہو رہا ہے، نماز کا بھی ذکر ہو رہا ہے، اذان کا بھی ذکر ہو رہا ہے، حجاب کا بھی ذکر ہو رہا ہے، عبادت کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے. ہر ایک چیز کا تذکرہ کر کے اللہ بتانا چاہتا ہے حسین وہ ہادی ہے، حسین وہ رہبر ہے، حسین ایسی نجات کی کشتی ہے جو بھی اس میں سوار ہوگا نجات پائے گا. اور میرے معزز سامعین گرامی ایسے نہیں کہا ہے بلکہ روایات بتاتی ہیں ہر ایک کی بارگاہ میں نجات اور طریقے سے ملتی ہے. اس بارگاہ میں صرف آنے سے ملتی ہے. کیسے آنے سے ملتی ہے؟ کہا حسین ہوتا ہی وہی ہے جب ان دنیا میں آئے تو بھی کسی کی آزاد کر دے. جب دنیا میں آئے تو بھی کسی کو آزاد کر دے، جب دنیا سے جائے تو بھی کسی کو آزاد کر دے. اور ایسے نہیں بلکہ دنیا میں آئے ہیں تو فطرت کو پر دیے ہیں، دنیا سے جا رہے ہیں تو حر کو علیہ السلام بنایا ہے اور دنیا کو بتایا ہے کہ میں حسین وہ ہوں جس کی بارگاہ میں آ جاؤ کہنے کی ضرورت نہیں، بس اتنا سوال کرتا ہے حر السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین، میرے مولا حسین مجھ حر گناہگار کا سلام ہو. یا آواز آئی بھاری حر آؤ میرے پاس. یہ کیا ہے؟ یہ کربلا درس دے رہی ہے کہ حسین ابن علی وہ ہادی ہے، حسین ابن علی وہ رہبر ہے، حسین ابن علی وہ امام ہے کہ جو ایک لمحے میں آسی کو حر بنا دیتا ہے، کنکر کو گوہر بنا دیتا ہے، بوزر کو ابو ذر بنا دیتا ہے. اور واقعاً
یہ در اہل بیت کا ایسا کمال ہے میرے معزز سامعین گرامی، چونکہ میرا جی چاہتا ہے جب تذکرائے حسین ابن علی ہوتا ہے گویا آج بھی دین کی آپ یاری ہو رہی ہے ذکر حسین سے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں دین کی آپ یاری کس سے ہو رہی ہے، یہ ذکر حسین سے دین کی آپ یاری ہو رہی ہے۔ کہا یہی جاتا ہے یہ جو مجلس ہے اصل میں مکتب حسین ہے، اس مکتب سے سیکھ کر انسان کمال پہ جاتا ہے، اور اگر انسان کو مجلس حسین کا مقصد سمجھ آئے یعنی عزاداری امام حسین جو ہے اصل میں مقصد دین ہے، یعنی دین کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اس لیے کہا تھا نا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا الہ الہ است حسین۔ اس نے دنیا کو بتایا ہے کہ حسین وہ ہوتا ہے کہ جو سر دے دے مگر بیعت نہ کرے۔ اسی لیے تو میرے مولا حسین فرماتے مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کر نہیں سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ مولا حسین یہ بھی تو کہہ سکتے کہ میں حسین ابن علی تیری بیعت نہیں کر رہا ہوں۔ یہ کیوں کہا ہے کہ مجھ جیسا؟ کہا جو بھی حسینی ہوگا کسی یزیدی کے سامنے جھکے گا نہیں۔ بھئی دنیا میں ایسے حسینی آئے ہیں، ایک عورت جو اہل بیت سے پیار کرتی تھی، کس سے پیار کرتی تھی؟ اہل بیت سے۔ 1400 سال تو بڑی دور کی بات ہے، یہ ابھی ابھی جب شام کے حالات تنگ ہوئے ایک عورت کو بلایا گیا، اور کہ ابھی یہ جو ابھی تھوڑا عرصہ پہلے شام میں حالات خراب تھے تو کہا جاتا ہے ایک حوضے کی ایک بی بی کو بلایا گیا اور کہا گیا کہ اگر تو حسین ابن علی سے پیار کرتی ہے تو تجھے مار دیں گے۔ کہ تجھے کیسے بتائیں جو حسین سے محبت کرتے ہیں وہ مرنے سے ڈرتے نہیں، جو حسین ابن علی سے یا اہل بیت سے محبت کرتا ہے وہ کبھی موت سے ڈرتا نہیں ہے، بلکہ موت اس کو آتی نہیں ہے، وہ موت کو علی کے چاہنے والوں کو موت نہیں آتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے ہمیں تو منتقل کیا جاتا ہے۔ یہ مرنا علامہ طالب جو اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، ان سے کسی نے کہا کہ آپ مرنے کے بعد کو کیا موت کہتے ہو؟ کہا نہیں، ہم تو انتقال کرتے ہیں، بس مردے میں فرق ہے، آپ مردہ سمجھیں گے تو مردہ ہے، ہم تو زندہ سمجھتے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں من اماموں کا، من کتابوں کا، من ربوں کا، من دینوں کا، من اسلاموں کا۔ ہم تو بتا رہے ہوتے ہیں ہمارا مرنے والا بھی مرا نہیں ہے، ہمارا مرنے والا بھی مرا نہیں ہے، بلکہ وہ سن بھی رہا ہوتا ہے، وہ سمجھ بھی رہا ہوتا ہے، بلکہ قبر میں بے چین ہوتا ہے کہ کب علی آئے میں زیارت کروں علی کی۔ نعرہ حیدری، یا یوں کہوں فرشتے قبر میں آئے ہیں تو بیکار بیٹھے ہیں۔ توجہ ہے میری طرف؟ جیما صاحب، فرشتے قبر میں آئے ہیں تو دو چار بیٹھے ہیں، کچھ اس طرف کچھ اس طرف بیکار بیٹھے ہیں۔ ارے کتنا گستاخ ہے تنویر، اپنی تربت میں یہ لیٹا ہے سران حیدر کرار۔ نعرہ یہ لیٹا ہے سران حیدر کرار بیٹھے ہیں۔ اور میرے معزز سامعین گرامی، واقعاً چونکہ یہ ذکر حسین ابن علی ہے اور اس ہادی کا ذکر کر رہا ہوں کہ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوتی ہے، ان مرج البحرین سے جو محبت کرتا ہے، ان حسن و حسین سے جو محبت کرتا ہے، کائنات میں اس جیسا کوئی انسان نہیں ہو سکتا ہے۔ چونکہ آپ اپنے آپ کو ایسے نہ سمجھیے، بلکہ آپ شہزادی زہرا کی دعاؤں کا ثمر ہیں۔ آپ شہزادی زہرا کی دعاؤں کا ثمر ہے۔
اس لیے کہ جب آپ ذکر حسین میں آتے ہیں تو اپنے آپ کو معمولی نہ سمجھیے بلکہ اپنے آپ کو خادم حسین میں لکھوائیے۔ سب سے بڑا شرف کیا ہوتا ہے کہ حسین کے چاہنے والوں میں نام ہو جائے۔ کہا جیسے قرآن پڑھا جاتا ہے یا ذکر حسین ہوتا ہے، کائنات میں دو ہی جگہ ایسے ہیں، عرش والے زمین والوں سے پوچھتے ہیں۔ عرش والے پوچھتے ہیں پروردگار عالم یہ زمین سے اتنی نورانیت کہاں سے پھوٹ رہی ہے، یہ لوگ کر کیا رہے ہیں، یہاں تذکرہ کیا ہو رہا ہے۔ فرشتے گانے خدا سے آواز قدرت آتی ہے، اے میرے فرشتوں کیا دیکھ رہے ہو، کیا پوچھ رہے ہو؟ کہا کوئی زمین پہ جگہ ہے جو اتنی نورانیت والی ہے، جہاں سے اتنا نور پھوٹ رہا ہے۔ کہا تمہیں پتہ نہیں وہاں پہ ذکر حسین ہو رہا۔ جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تب بھی فرشتے گانے خدا پوچھتے ہیں، جب آپ ذکر حسین کے لیے فرش عزا بچھاتے ہیں تب بھی فرشتے گانے خدا پوچھتے ہیں۔ میرے معزز سامعین گرامی، زیادہ دیر آپ کو زحمت نہیں دینی ہے، بس آج میں چاہتا تھا کہ آپ کو تھوڑا سا معلوم ہو جائے کہ اس ذکر حسین کی اہمیت کیا ہے، جس کے لیے میں نے کل ہی کہا تھا کہ جب تم گھر سے چلتے ہو تیرا معصوم امام فرماتا ہے ایسے ہی سمجھو کہ جیسے اللہ نے تمہارے گناہوں کو معاف کیا۔ جب تم مجلس حسین میں جاؤ تو باوضو ہو کر جاؤ، اور جب مجلس میں جا کر بیٹھو اور بیٹھنے کے بعد ایسے ہی سمجھو کہ یہ مجلس میرے لیے جنت ہے، بلکہ جنت سے کم نہیں ہے، یہ اس کی مجلس ہے جو مالک جنت ہے، جو مالک کوثر ہے، جو مالک حمد ہے۔ اور میرے معزز سامعین گرامی، بس ایک ہی فضیلت کا جملہ اور اس کے بعد میرا جی چاہتا ہے تفصیل سے میں صاحب پڑھوں گا۔ آدم جیسے نبی کو، آدم جیسے نبی کو اللہ نے جنت سے نکال دیا۔ شیخ صاحب میری طرف توجہ ہے، کہاں سے نکالا؟ جنت سے۔ جب جنت سے باہر آئے تو قرآن کہتا ہے وَتَفِقَا يَقْصِفَانِ مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ، جنت کے پتوں کو پہن کر آدم جنت سے باہر آئے۔ ادھر حسین ابن علی ہیں جو جنت میں نہیں ہے، دنیا میں آئے ہیں، اور دنیا میں روایت بتاتی ہے عید کا دن ہے، چیمہ صاحب روایت بتاتی ہے کہا ہماری ماں زہرا ہمارے لباس کا ہے، صادقہ نے کہہ دیا دردی کے پاس ہے، یا اتنے میں آواز قدرت آتی جبریل جی رب جلیل جلدی کر جناب زہرا کے بیٹوں کے لباس لے جا۔ اچھا جبریل جا رہے ہیں، لباس لا رہے ہیں، آواز قدرت آ رہی ہے۔ ایسا نہیں کہنا انا جبریل، بلکہ کیا کہنا انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی آیا ہوں۔ آپ بے شک سید الملائکہ ہیں لیکن یہاں درزی کی جاب ہے، یہاں پر فرشتوں والی جاب نہیں ہے۔ دروازے پہ آئے ہیں، لباس لائے ہیں، لائے شادی جنت سے ہے، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ ایک نبی ہے جو جنت سے آ رہا ہے، اللہ لباس لے رہا ہے، اللہ لباس اتوا رہا ہے کہ جنت کی چیزیں باہر نہیں جا سکتی ہیں۔ جیسے آپ کسی ہوٹل میں جائیں، جاتے ہوئے ٹرانزٹ ہی ہو آپ کا، ہاں جاتے ہوئے خیال آ جائے گدا شدہ اٹھا کے لے جاتے ہیں، ہوٹل والے ریسپشن پوچھیں گے حضور یہاں ٹرانزٹ تھا، رہنے کے لیے آئے، ہوٹل کے مالک نہیں ہو، ایسا ہے یا نہیں؟ آدم جب جنت میں گئے ہیں تو رہنے کے لیے گئے ہیں، مالک جنت نہیں ہے کہ لباس ساتھ میں لے جائے۔ حسنین مالک جنت ہے، دنیا میں رہتے ہوئے لباس جنت منگوا کر بتا رہے ہیں آدم اور ہے، حسین اور ہے، اس کی مرضی وہاں جا کے پہنے، اس کی مرضی یہاں منگوا کے پہنے۔ نعرہ
हसनैन मालिक जन्नत हैं, वहां जाकर पहने या यहाँ मंगवा कर पहने। आदम तो नबी अल्लाह थे लेकिन रहने गए थे, मालिक जन्नत नहीं है। ये वो है, रिवायत बताती है कि जो वारिस जन्नत है, और इसलिए सरकार इमाम अली इब्न अबी तालिब ने कहा है मेरे बेटो अल्लाह ने तुझे अजमत अता फरमाई है। कहा कौन सी अजमत अता फरमाई है? कहा हुसैन कायनात में तुझ जैसा कोई नहीं है। कहा कैसे? कहा एक ही दर ऐसा है जो हर लम्हे खुला हुआ है, और कहा हुसैन कायनात में तुझ जैसा कोई करीम भी नहीं है। रिवायत बताती है पाक पैगंबर ने कहा है मेरे हुसैन तू दीन की बका है। जब दुनिया में आए हैं तो सबसे पहले पैगंबर खुश भी हुए हैं और गिरिया भी किया है। जब गिरिया किया है तो बीबी ने पूछा बाबा हुसैन इब्न अली आए हैं, रोने का सबब क्या है? कहा मेरी बेटी ज़हरा ये तेरा हुसैन प्यासा शहीद है। मेरी बेटी ज़हरा ये तेरा हुसैन करबला के मैदान में 3 दिन का प्यासा शहीद होगा। कहा बाबा हुसैन मेरे बेटे को मारेगा कौन? कौम अशकिया मारेगी। मेरी आका ज़ादी ने कहा बाबा आप मौजूद होंगे। मेरे आका ने फरमाया ज़हरा तेरा बाबा नहीं होगा। कहा अली इब्न अबी तालिब मौजूद होंगे। पाक पैगंबर ने फरमाया अली भी नहीं होंगे। फरमाया बाबा मैं होंगी। कहा ज़हरा तू भी नहीं होगी। तो उस वक्त कहने लगी है बाबा आप भी नहीं होंगे, अली इब्न अबी तालिब भी नहीं होंगे, मैं भी नहीं होंगी, क्या उनके भाई हसन होंगे? ता हसन भी नहीं होंगे। कहा फिर मेरे बेटे हुसैन को रोएगा कौन? कहा खुदा कौम को पैदा करेगी जैसे कि मर्द तेरे हुसैन को रोएंगे, जिनकी औरतें तेरे हुसैन को रोएंगी, कुछ उसकी बहनों को रोएंगी। कहने लगी बाबा मेरे जाने के बाद क्या मेरे हुसैन पे इतनी मुसीबतें आएंगी? कहा हाँ मेरी बेटी ज़हरा तेरा हुसैन 3 दिन का भूखा होगा, 3 दिन का प्यासा होगा, इसके जख्मों पे जख्म होंगे। कहा बाबा जो भी मेरे हुसैन पे रोएगा मैं ज़हरा वादा करती हूँ बाबा मैं उस वक्त तक जन्नत नहीं जाऊंगी जब तक मेरे हुसैन पे रोने वाले जन्नत में न जाएंगे। रिवायत बताती है 28 रजब को मेरे आका हुसैन इब्न अली ने मदीना छोड़ा है, लेकिन चूंकि आज यकम मुहर्रमुल हराम है और मैं चाहता हूँ आपको बताऊं तो सही मेरे आका हुसैन ने मदीना छोड़ा तो छोड़ा कैसे। तमाम उलमा और रावियान मक्तल लिखते हैं जब मेरे आका के पास एक कासिद आया, कहा हुसैन इब्न अली तुझे दरबार में बुलाया है। बस दरबार का नाम आना था कि शहजादी ज़ैनबुल कुबरा करीब आई। कहा भैया हुसैन आपको दरबार में क्यों बुलाया है? कहा मैं दरबार जाता हूँ। मेरी आका ज़ैनी कहने लगी ऐ हुसैन इब्न अली ये वही शहर है जहाँ से हसन के जनाजे से तीर निकाले हैं, ये वही शहर है मैं जानती हूँ। भैया हुसैन मैं तुझे अकेले दरबार नहीं भेजूंगी। जनाबे अब्बास अलमदार को बुलाया, जनाबे औनो मोहम्मद को बुलाया, जनाबे अली अकबर और कासिम को बुलाया, तमाम बनी हाशिम के नौजवानों को बुलाया। कहा जाओ मेरे भाई हुसैन के साथ। मेरे मौला हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब दरबार में पहुंचे हैं, दरबार में जाने से पहले कहा अब्बास रुक जाओ। जनाबे अब्बास रुक गए। कहा जब आप अंदर जाएं अगर कोई भी बात हो बस मेरे मौला लहजा बुलंद कीजिए, अब्बास अलमदार तशरीफ लाएंगे। रिवायत बताती है ये दोनों बैठे हुए थे। कहा माविया दुनिया से चला गया है, लानत हो खुदा की उस पर, उसकी जद पे लानत है। फिर उसका बेटा यजीद लानती आया है। कहा तुम्हारे लिए एक मैसेज भेजा है कि उसकी बैयत करो। मेरे मौला हुसैन ने कहा मिसली ला युबाय मिसलहू, लेकिन कहा ये दरवाजे बंद करके मुझसे बैयत तलब क्यों कर रहे हो? कल मदीना में आओ और मस्जिद में तमाम को बुलाओ और मुझसे बैयत मांगो।
یہ اس کمینے نے ایک اشارہ کیا کہ حسین ابن علی کو ابھی قتل کر دو، یا ایک دم ادھر سے میرے مولا نے فرمایا اے کمینہ ایسے کیوں کہہ رہے ہو، یا ادھر سے عباس سے با وفا علمدار اندر آئے، کہا مولا اجازت دیجئے میں عباس ہوں۔ میں کہوں گا مولا آپ کو کیسے بتاؤں، آپ کے پاس تلوار بھی ہوگی، آپ کے پاس جرت بھی ہوگی، لیکن تجھے حسین کی چپ کھا جائے گی جب شام غریبہ ہوگی، کوئی بی دیکھ نہیں پائے گی، سب ادھر فرات کی طرف دیکھے گی اور کہے گی اے عباس تم کہاں ہو۔ عزاداران مظلوم کربلا روایت بتاتی ہے دربار سے واپس آئے، جب گھر میں آئے ہیں اب میرے آقا حسین نے کہا سامان سفر کی تیاری کرو، اب بیوی اور بچوں کی نوجوانوں کی لسٹ بنائی جا رہی ہے، یا میرے آقا حسین ابن علی اپنے بھائی حسن کی قبر پہ آئے۔ کس قبر پہ آئے ہیں؟ اپنے بھائی حسن کی قبر پہ آئے ہیں اور آ کر سلام کیا، السلام علیک یا ابنا امیر المومنین یا ابن فاطمۃ الزہرا حسن مجتبیٰ۔ اور میرے بھائی حسن تیری قبر کو چھوڑنا مشکل ہے، پر میری مجبوری ہے حسن، تیری قبر کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یا روایت بتاتی اپنے نانا کی قبر پہ آئے، کہا نانا میں تیرا شہر چھوڑ کے حسین جا رہا ہے۔ حسن بھائی کی قبر کو جب ودا کیا ہے، اپنے نانا کی قبر کو ودا کیا ہے جو عزاداری کرنے کے لیے گریہ کرنے کے لیے آئے ہو۔ روایت بتاتی میرے آقا حسین اب اپنی ماں زہرا کی قبر پہ ایسے آئے ہیں جیسے بچہ ماں کی گود میں جاتا ہے، اپنے آپ کو اپنی ماں زہرا کی قبر پہ گرا دیا اور لپٹ کر کہتے اماں زہرا تیرا حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے، اے میری ماں زہرا میرا جی نہیں چاہتا تیری قبر کو چھوڑوں، لیکن کیا کروں حسین کو اپنے نانا کے دین کی خاطر اس مدینہ کو چھوڑنا ہوگا۔ عزاداران مظلوم کربلا یا اتنے لمحات میں گھر آئے ہیں، روایت بتاتی ہے سب بیویوں کو محملوں پر تیار کیا جا رہا ہے، سواری بٹھائیے جا رہی ہیں، سب بیویاں تیار ہو رہی ہیں، بس ایک جملہ مصیبت کا اور سن لیجئے۔ روایت بتاتی ہے جب سب بیویوں کو محملوں پر بٹھا دیا گیا، آخر میں جناب زینب الکبریٰ رہ گئی، کہا زینب الکبریٰ آئیے علی اکبر آتے ہیں، کہا نہیں مجھے اکبر بنا محمل پہ سوار کرائے، کہا پھر عباس آتے ہیں، کہا مجھے عباس بھی محمل پہ سوار نہ کرائے۔ کیا صاحب اتنے میں میرے مولا حسین نے کہا اے بہن زینب الکبریٰ کہ میں حسین ابن علی آؤں اور اپنی بہن زینب کو سوار کراؤں، کہا نہیں بھیا حسین آپ نے نہیں آنا، کہا پھر کس کو بلانا ہے، کہا سید الساجدین کو بلائیے جو شام غریبہ بھی مجھ زینب کو سوار کرائیں گے۔ ماتم حسین